نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے الزام، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے کہا مارو اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو۔ یعنی تمہارے اگلے بزرگوں نے حامل کو مار ڈالا تھا، پھر ایک دوسرے پر دھرنے لگے، الزام دھرنے لگے۔ اور تم جس چیز کو چھپاتے تھے، یعنی اپنے ضعف ایمانی یا قاتل کے حال کو، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے۔ تفسیر عثمانی سے یہ تفسیر نقل کی گئی تھی، اور اب معارف القرآن مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر سے یہ نقل کیا جا رہا ہے۔ تمہارے اندرونی خطرات اور دلی خیالات اس طرح آیا اور آشکار ہو جائے جیسے کسی محسوس شے کو کسی بند صندوق سے نکال کر مجمع میں لا کر سب کے سامنے رکھ دیا جائے، کہ سب اس کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ پس کہا ہم نے کہ لگاؤ اس مردہ پر اس گائے کا کوئی ٹکڑا، زبان یا دم میت پر رکھ دو، وہ جی اٹھے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مقتول فوراً زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا کر گر پڑا اور مر گیا۔ قاتل کو پکڑا گیا اور قصاص لیا گیا اور میراث سے بھی محروم رکھا گیا، اور اسی وقت سے یہ حکم ہو گیا کہ قاتل ہمیشہ میراث سے محروم رہے گا، اگرچہ قاتل مقتول کا باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا مارو اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا۔ تفسیر عثمانی سے یہ بات نقل کی جا رہی ہے، یعنی جب ایک ٹکڑا اس گائے کا اس کے مارو تو وہ بحکم الہی زندہ ہو گیا اور لہو زخم سے بہنے لگا، اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا جو اسی مقتول کے بھتیجے تھے۔ بتمام مال چچا کو جنگل میں لے جا کر مار ڈالا تھا، پھر وہ ان کا نام بتا کر گر پڑا اور مر گیا۔ حضرت تفسیر ابن کثیر سے یہ تفسیر نقل کی جا رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لونڈی کا سر پر پتھر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل ڈالا اور اس کے کڑے اتار لیے۔ جب اس کا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا تو آپ نے فرمایا اس لونڈی سے پوچھو کہ اسے کس نے مارا ہے۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ تجھے فلاں نے مارا، فلاں نے مارا۔ وہ اپنے سر کے اشارے سے انکار کرتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب اسی یہودی کا نام آیا تو اس نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ چنانچہ اس یہودی کو گرفتار کیا گیا اور اس سے پوچھنے، اور اس نے اقرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کا سر بھی اسی طرح دو پتھروں کے درمیان کچل دیا جائے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو۔ تفسیر عثمانی میں یہ بات لکھی ہے، یعنی مردوں کا زندہ کرنا، یعنی اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو اپنی قدرت کاملہ سے،
اور اپنے قدرت کی نشانیاں تم کو دکھلاتا ہے کہ شاید تم غور کرو اور سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اب یہ معرف القرآن مولانا عزیز کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے یہ بات نقل کی جا رہی ہے کہ مقتول کا قول کیوں معتبر مانا گیا۔ مقتول کا قول مر کر زندہ ہونے کے بعد اس وجہ سے معتبر مانا گیا کہ وہ عالم برزخ کو دیکھ چکا ہے، لہٰذا اس کے قول میں اب کذب کا احتمال باقی نہیں رہا، اور نہ وہم و خیال اور خطا اور نسیان کا، جیسے شجر اور حجر کا گواہی دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسی طرح مردے کا زندہ ہو کر قاتل کا نام بتلانا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اس واقعے میں اللہ نے محض اپنی قدرت سے عدل اور قصاص جاری کرنے کے لیے عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ایک خاص ضرورت اور مصلحت کے لیے ایک مردے کو تمہارے روبرو زندہ فرمایا اور اس مردے کا کلام تم نے اپنے کانوں سے سنا، اسی طرح اللہ قیامت کے دن محض جزا دینے اور عدل قائم کرنے کے لیے اور انصاف کے لیے دوبارہ اپنی قدرت کاملہ سے مردوں کو محض اپنی قدرت سے زندہ فرمائے گا اور سب کا انصاف کرے گا اور مظلوم کا ظالم سے قصاص اور بدلہ لے گا، اور وقتاً فوقتاً اپنی قدرت کے نمونے اور کرشمے دکھلاتا رہتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ اس قسم کے خوارق اور عجائب قدرت کا انکار بے عقلوں کا کام ہے۔ معرف القرآن مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم رحمہ اللہ تعالی مسئلہ بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر میں، اس جگہ صرف مقتول کا بیان اس لیے کافی سمجھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مقتول سچ بولے گا، ورنہ صرف مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی پر قتل کا ثبوت کافی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔